اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے آپ احباب دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر مفتی اہل سنت مناظر اسلام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دعوت اسلامی کی کرپشن کے حوالے سے کچھ چیزیں لے کر منظر عام پر آ رہے ہیں، اور بالدلائل اور بالتفصیل ان کو عوام الناس کے سامنے، عوام اہل سنت کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ ابھی تک جن لوگوں کے اوپر الزامات ہیں یا جن لوگوں کے اوپر یہ کرپشن کے ثبوت سامنے آئے ہیں، ابھی تک ان لوگوں کی طرف سے آفیشلی کوئی بھی اس کا رد عمل نہیں آیا۔ ویسے تو جو ان کا پیڑ طبقہ ہے، جو گالی برگیڈ جس کو مشہور کیا گیا ہے، جن کو عرف عام میں گالی برگیڈ پیڑ طبقہ نام دیا جاتا ہے، وہ تو متحرک ہیں اور ہر وقت رہتے ہیں، وہ تو اپنی زبانیں ان کو تو لگام دے ہی نہیں سکتے، وہ تو گالیاں دیں گے، کہیں گے نہیں ہوا۔ لیکن ایسے تو نہیں چلتا نا۔ جن لوگوں کے اوپر، اور پھر بڑے مفتیان اکرام جن کے اوپر ہے، تو عبدالحبیب اتاری صاحب، حاجی عمران اتاری صاحب، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی رد عمل نہیں آیا، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ یہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ بلکہ میں یہ تم یوں کہوں کہ دال ساری کی ساری کالی ہے تو بھی بجا ہوں، اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہوگا۔ تو اور پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، واللہ عالم یہ 100% ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھ تک کسی ذرائع سے پہنچی ہیں کہ ان کے مرکز کے اندر مفتیان کرام کی، کچھ مفتیان کرام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کچھ دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر، تو کچھ ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ تو سلام عقیدت ہے مفتی اہل سنت کو کہ جن کے ایک یوٹیوب کے اوپر آ کر ایک بیان دینے کی دیر ہے کہ اتنی بڑی تنظیم کے بڑے بڑے مفتی جناب ان کو دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت پر اپنا کرم فرمائے۔ ابھی مزید کچھ چیزیں آنی ہیں تو انشاءاللہ عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے ہم، اور اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی جان مال کی حفاظت فرمائے تو انشاءاللہ یہ اب عوام کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ دین کے روپ میں جو بھیڑیے ہیں انشاءاللہ وہ سامنے آئیں گے، ورنہ پھر جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی، اس کو بھی تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ان لوگوں کی وجہ سے پھر باقیوں کا بھی کام خراب ہوگا۔ اگر کسی ایک جگہ پر کرپشن ہوتی ہے دینی ادارے کے اندر، تو ظاہر ہے پھر لوگ دوسرے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیں گے یا کم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔